جی تو شاعر جو ہے وہ اس غزل کے اندر اپنے محبوب کی جو اس کے بات کرنے کا انداز ہے نا، اس کا شکوہ کر رہے ہیں، اور شکوہ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں، نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوق تند خو کیا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی جو بات کرنے کا اور اس کے تنگ کرنے کا جو انداز ہے نا، اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایسا کرشمہ ہے جو شعلے میں بھی نہیں ہے، یعنی اتنی گرم انداز میں وہ بات کرتا ہے۔ نہ برق میں یہ ادا، کہ بجلی میں بھی ایسی بات نہیں ہے، اس کی شوخی میں جو بات ہے وہ بات نہ تو شعلے میں ہے نہ بجلی میں ہے۔ کوئی بتاؤ کہ وہ شوق تند خو کیا ہے، کہ وہ میرا جو محبوب ہے جو اتنی شوخ انداز میں بات کرتا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ آگے کہتے ہیں، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ یہ شکر ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بات تو کرتا ہے، اگر بات نہ کرے تو یہ ہے مسئلہ، بات جس انداز سے بھی کرے ہمیں اس بات پر رشک ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور اب ہم سے کوئی دشمن بات کرے یا نہ کرے لیکن ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہمیں کسی دشمن کی بات کرنے یا نہ کرنے کا خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم سے ہمارا محبوب بات کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ اچھا، میں اس کی تشریح بھی کروں گا، پہلے اس کی جو موسیقیت ہے، اس کی جو ترنم ہے، وہ اسی طرح سے اس میں اس کی چاشنی اسی طرح سے آتی ہے کہ وہ پوری نظم جو ہے نا بغیر تشریح کے ہم پڑھیں، جہاں جتنا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا اس سے محظوظ ہوں، اس کو انجوائے کریں۔ شاعر کہہ رہا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، گریزتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادۂ گلفاں میں مجھ کو بو کیا ہے۔ پیو شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، پیو شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قدح و کوزہ سبو کیا ہے۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس پوری نظم کے اندر شاعر نے جو ہے وہ کہیں اپنے دل کے زخمی ہونے کا ذکر کیا، کہیں اپنے محبوب کی بے اعتنائی کا ذکر کیا، کہیں اس نے شراب اور شباب اور جنت میں ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں تک ہم نے جو تشریح کی تھی کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں غموں کی وجہ سے ہمارے جو جسم کا لباس تھا نا، وہ اب ہمارے جسم پر ایسے چپک گیا ہے جیسے کہ لہو نکل رہا ہو، خون نکل رہا ہو، لہو کہتے ہیں خون کو، اور جو ہمارے جیب جو جہاں جہاں سے پھٹی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے نا، وہ اس خون میں چھپ گئے ہیں۔ اب اس چھپے اس لہو کے لگ جانے کی وجہ سے جیب کو سینے کی، یا جو ہمارا لباس پھٹا ہوا ہے اس کو سینے کی رفو کرنے کی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، گریزتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ غم اتنا ہے غم کہ دل کے ساتھ ہمارا جسم بھی جل گیا ہے، اور مزے کی بات، اس جسم اور دل کے جل جانے کے بعد لوگ جو ہے نا وہ کریت کر پوچھ رہے ہیں کیا ہوا،
خیریت ہے؟ کس بات پر جسم جل گیا، کس بات پر جان جل گئی؟ کیونکہ اکثر لوگ غم میں تو شریک نہیں ہوتے، البتہ لوگ زخموں پر نمک ضرور چھڑک رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں سے. تو لوگ جو ہے وہ ان باتوں سے ان کا شاعر کا دل جلا رہے ہیں. اسی کو شاعر نے کہا خریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. اسی طرح سے اپنے محبت کی کیفیات کو انہوں نے بیان کیا کہ عشق کیا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. جس طرح سے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ نے ہمارے دل میں جذبات رکھے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جذبات کا احساسات ان دوڑتے ہوئے خون سے متعلق ہیں. اگر یہ دوڑتا ہوا خون، جس کو ہم بلڈ سرکولیشن کہتے ہیں، اگر یہ بند ہو جائے تو سارے احساسات ختم. جب تک یہ ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہمارے سارے احساسات باقی ہیں، پیار کے، محبت کے، عشق کے، نفرت کے، چاہت کے، اور سستی کے، سونے کے، جاگنے کے سارے احساسات ہمارے کس چیز سے متعلق ہیں؟ رگوں میں دوڑتے ہوئے خون سے. معلوم یہ ہوا رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہمارے لیے زندگی کی علامت ہے. تو اس چیز کو شاعر نے کہا کہ وہ احساسات جو کہ محبت والے ہیں، جو رگوں میں دوڑ رہے ہیں، وہ احساسات ان احساسات کے ہم قائل نہیں ہیں. ہم تو اس احساس کے قائل ہیں جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. ہم تو اس احساس کے قائل ہیں جو آنکھ سے جو آنسو لہو بن کر ٹپک جاتا ہے. یعنی کسی کی یاد میں، محبوب کی یاد میں جو ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، وہی دراصل ہمارے لیے محبت ہے. آگے کہتے ہیں وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بیشت عزیز. یعنی وہ چیز ہم دنیا میں جس کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، سوائے بادۂ گلفاں میں مجھ کو بو کیا ہے. یعنی جب ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں پر یہ نعمتیں ہوں گی، یہ ہوں گی، یہ ہوں گی، تو غالب سب سے زیادہ جو خوش ہوتے ہیں وہ کیا بات سوچ کے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ان کو شراب ملے گی. اچھا، یہ آپ تو بچے ہیں، شاید اس بات کو آپ کو عجیب لگے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غالب جو ہے وہ شراب نوشی وغیرہ کرتے تھے اور وہ اس کو بڑا پسند کرتے تھے. وہ اب وہ جائز اور ناجائز اور حرام اور حلال کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے. بہرحال غالب شراب پیتے تھے اور شراب کی وہ ایک ان کو عادت تھی. اب دیکھیں اگلے شعر میں انہوں نے کہا وہی شراب کی بات، پیو شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ و قدح و کوزہ سبو کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لینے دو، تھوڑا سا نشہ میں بھی دیکھ لوں. وہ جب پی لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ شیشہ و قدح، وہ گلاس چاہے شیشے کا ہو، وہ کوزے کا ہو، یعنی چاہے مٹی کا گلاس ہو چاہے اسٹیل کا گلاس ہو، کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو بس شراب چاہیے اور اس کا تھوڑا سا نشہ چاہیے. آگے کہتے ہیں رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے. یعنی ان کا غم اس قدر بڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہوتی بھی تو اب ہم کس امید پہ کہتے ہیں کہ آرزو کیا ہے، کیونکہ ان کا محبوب روٹ چکا ہے ان سے. اب ان کا محبوب رہا ہی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. تو ان کے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب کس امید پہ کہیں کہ ہماری آرزو کیا ہے. آخری جو شعر کہا انہوں نے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہ شعر دراصل غالب نے اپنے ہم عصر شاعر ذوق کے بارے میں کہا تھا. ذوق جو ہے وہ اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے ایک عظیم فرمان روا، ان کے جو ہے نا دربار میں ذوق جو ہے نا وہ ہوتے تھے اور ان کی بہت عزت آبرو ہوتی تھی. تو جب سے ان کو دربار میں خاص عہدہ ملا تو وہ بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی سواری پر، جو بگی ہوتی ہے، بگی ایک سواری ہوتی ہے جس میں 4 گھوڑے آگے لگے ہوئے ہوتے ہیں تانگے کی طرح کی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو، تو اس میں وہ بیٹھ کر جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل رہے تھے تو سامنے سے مرزا غالب گھر سے نکلے، سامنے سے ذوق کی سواری بگی پر بیٹھے ہوئے وہ جا رہے تھے. تو انہیں دیکھ کر غالب نے جو ہے نا یہ شعر کہا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. یعنی جب سے بادشاہ سلامت کے آپ خاص آدمی ہو گئے نا، تب سے آپ اتراتے ہوئے پھر رہے ہیں.
تو انہوں نے پھر ان کو دیکھ کر یہ شعر کہا. اس کے بعد انہوں نے اگلا مصرع کہا وگرنہ شہر میں ذوق کی آبرو کیا ہے. یہ تھا اصل میں شعر. اب جب ذوق نے یہ سنا تو کہا کہ یہ تو میری بے عزتی کر دی انہوں نے جا کے بادشاہ سلامت سے ان کی شکایت کر دی کہ مرزا غالب نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ جب سے یہ بادشاہ سلامت کے خاص آدمی بنے ہیں اس وقت سے تو یہ اتراتے پھر رہے ہیں. بادشاہ صاحب نے ان کو بلا بھیجا, پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے, کیا کہا تھا آپ نے؟ تو مرزا غالب نے اسی وقت اس شعر میں ترمیم کی, اور اس شعر کی ترمیم کر لینے کے بعد انہوں نے اس شعر کو اس انداز سے پیش کیا, میں نے ان کے بارے میں تھوڑی کہا تھا, میں نے تو اپنے بارے میں کہا تھا. ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. میں بھی تو اس آپ کا خاص بندہ ہوں, اور جب سے میں آپ کا خاص بندہ ہوا ہوں جس لیے میں اتراتا ہوا پھر رہا ہوں, اور میری ورنہ مجھے کون جانتا ہے شہر میں غالب کی آبرو عزت کیا ہے, کوئی جانتا ہی نہیں ہے, کون ان کی عزت کرتا ہے. تو یہ بات اس طرح سے ختم ہو گئی کہ غالب نے برجستہ جواب دیتے ہوئے ذوق کی جگہ پہ غالب کا نام ڈال کر اس شعر کو امر کر دیا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اچھا بیٹا, اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو کلاس میں نے تشریحات کی ہیں یہ سمجھ آ گئی ہوں گی.